جاننی چاہیے. اور کامیڈی ویسے بھی جب آپ you just have to let go. کیا پہنا ہوا ہے you just have to let go. ہے تو بھی پورا فرنٹ لک دی noise. اتنا مجھے ڈانٹا کہ آپ کو اتنا سیریس محنت بنایا ہوا ہے اور آپ پتہ چلے کہ اور چائنیز کھانے میں چینی دال ہوں گی یہ اتنا ڈانٹا. تو آپ ان کو نہیں آپ بول دیتے ہیں اگر آپ اتنا سیریسلی پکڑنا نہیں آتا. I think every criticism is good criticism. اچھی بات ہے. کپاڈیا صاحب جو ہیں وہ بڑے ورسٹائل آرٹسٹ ہیں. سنجیدہ بھی کرتے ہیں اور میرے خیال ہے کہ ان پہ دونوں سوٹ کرتے ہیں. نیگیٹو رول بھی نیگیٹو رول میں زیادہ سوٹ کرتا ہے عام زندگی آنکھوں کی وجہ سے. اچھا چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو ہے نا بڑی کام. لطیف صاحب جس میں he was a comic yet he was a person جس کو بالکل ناپسند کرتے وہ نجات. میں کہتی ہوں کہ اٹس ویری بیکاز کامک کے کامک رہے یو یوز ٹو آلسو بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو سے کہ آج کر کیا ہے کیوں کر رہا ہے. I just love that. To get a balance in that is آپ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل کس میں فیل کرتے ہیں؟ میں فیل کرتا ہوں کس ٹائپ کا ماحول ہے وہاں. نہیں مطلب سنجیدہ رول تو کوئی نیگیٹو. دیکھیے نا ایسا ہے کہ اردو میری کمزور ہے. میں کوئی ڈرامہ ہو تو میں تعبیر محسن صاحب اور ایک دکھیا ورنہ میں کرتا نہیں. آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل. گاڑی سے چلتی پہلی دفعہ جاؤں گا میں لیکن وہ مزہ نہیں. اسکرپٹ رومن میں جاتے میں نے کہا یار کسی اور ڈرامے میں کام کرتے بعد میں پتا چلا انہیں اردو پڑھنی نہیں آتی. ہمارے آڈینس کو پلیز بتا دیں کپاڈیا صاحب آپ کے اسکرپٹ کے بارے میں کہ جیسے ہم اردو کا ڈرامہ ہے اردو میں اسکرپٹ لکھا ہوا ہے آپ اس طرح فالو کرتے ہیں آپ کا پروڈکشن جو ہے وہ گجراتی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. اسی لیے تو مجھے پتا نہیں ہوتا اوروں کا لکھ لیتا ہوں. اچھا آج کل یہ پرائیویٹ پروڈکشن میں تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں بھائی کیا ہے بول دیا. اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ ایک بندہ جو آنے کے 20 سال پہلے کو یعنی کہ کچھ ڈائلاگ بولنا تھا اب اتنا میں بولنے میں کہ لائک ایبسولوٹ پروفیشنل. ابھی کیا ہے یار فٹافٹ بول جاتا. ڈاکٹر ایک بیک جگہ گیا تو آئیے جمشید بھائی آئیے گھر والا بنا رہا ہے ڈرائنگ روم کا. ہاں بھائی کیا کر پرچہ دیا انہوں نے کوئی 7-8 لائنیں کہنے لگے یہ خاتون ہے یہ آپ پیسے مانگیں گے ان کو اور ٹیلی فون آئے گا کریں گے ٹرن تو آپ اٹھا لیجیے گا اور پھر ہم آپ کو ڈانٹ کے نکالتے ہیں. ہاں ایک آپ میں نے کہا اچھی کوشش جیسے عادت ہے ملنے کی آپ اٹھوانی چاہیے کیوں آپ سے میں نے کہا تھا آپ بولے ٹھیک ہے ایسی نہیں کھلی کوئی بات ٹھیک ہے تم چور ہو فلانا ہو بدماش ہو نیتی تمہاری صحیح نہیں ہے تم آپ کیسے کھڑی ہیں آپ سے کی پنچ لائن نہیں ہونی چاہیے تھی 1 گھنٹے بعد کی فون پہ خاتون آپ کیسے کھڑی ہے میں ٹیلی فون لگانے آئی. وہ کہتے ہیں نا پروڈیوسر ان کو بوم اور کنٹرول تو ہو گیا. جمشید بھائی بہت بہت میں نے 1 منٹ میری بات کر باہر آئی ڈائریکٹر صاحب کو باہر لے گئے. میں نے کہا یہ تو جس کو کریں گے نا آپ دیکھیں ایسا
ہاں یہ ہو رہا ہے اللہ توبہ. اگر آئندہ اچھا بیچ میں کوالٹی رہ جائے گی. اتنے ہوتے ہیں نا کہ لنک ویسے ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہانی وہ بھی توجہ نہیں دے رہا تھا جس میں بنانا ہوتا ہے. نہیں لیکن ایک بات دفعہ انٹرویو میں نے یہ کہا تھا, میرے خیال میں آخری نصیب کھیب ہوں جو ٹی وی کے ذریعے آ گئی. اب ٹی وی سے مشہور ہو, پہلے ٹیلی ویژن بہت مشکل ہوتا تھا, پاپڑ بیلنے پڑتے تھے, ہوتا تھا رات پورے پاس. اب ٹی وی پہ آنا ہے کیونکہ یہ مشہور ہونا مشکل ہے بھائی. آپ اتنے زیادہ کمپٹیشن میں اپنے آپ کو پروو کریں گے, اتنا متاثر کریں گے تو وہ رکھے گا. اچھا اب کیا ہو رہا ہے, ریوائول کا آدمی ڈرامہ کرتا تھا نا تو اس کو 10 لوگ بتاتے تھے یار آج کل وہ شریف کپاڈیا ہیں, اگلے ہفتے وہ دیکھنے جاتا. بیٹھے ہوتے نا یار ڈرامہ دیکھا کیا اچھا کہنے کا نہیں آتا ہے منگل کو, اچھا میں بھی دیکھوں گا. اب ماؤتھ پبلسٹی ہوتی ہے اس کی ویور اسٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے. پہلے تو میٹرو ملن کی بلی بھی مشہور تھی, اچھی ہے پیاری تھی. پرابلم از دیٹ ہماری جو چینل بے شمار آ گئے, ایک تو جو آپ کہتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ہماری کوالٹی ڈاؤن ہو گئی ہے کہتے, لیکن نو ڈاؤٹ, لیکن وہ گم, وہ بالکل اس میں اتنا ہم لوگ برے ڈراموں کو ایکسیپٹ کر, آڈینس کا لیول ان کی سب کچھ خراب کر. پہلے ایک دفعہ اچھا 2-3 دفعہ نہیں, ناٹ اونلی دیٹ, آپ کے پاس کوئی وہ لیول نہیں رہا نا کہ جس کو فالو, ہم لوگ کس کو فالو کرتے ہیں, ہم پہلے اور ان کو کرتے ہیں بیکاز گلیمر ہے وہاں ان کے پاس ویزا ہے. پتا کیا ہوتا ہے آج کل ہوتا کیا ہے, we've done much better than that. اور ہم کو کسی کو فالو کرنے کی, اب ہم اپنی ہماری جو شناخت ہے نا اس کو ہم بھول رہے ہیں, ہم اس سے ہٹ کے جا رہے ہیں. بیکاز آپ آ بھی جائیں گے تو پہلے کہتے ہیں یار آپ کے وہ ڈرامے وہ یاد ہے, اس کے بعد جو ہے 1-2 ہوں گے. ہوتا کیا ہے آج پروگرامس ہو رہے ہیں, ڈرامے ہو رہے ہیں, مثال کے طور پر ڈرامہ شروع ہوا, اناؤنسمنٹ ہونے کے چلو بھائی ادھر ادھر لوگوں نے ٹک 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 گھمایا, اس کے بعد پھر ڈرامہ شروع ہوا تو 5 منٹ کا ڈرامہ 10 منٹ ایڈ. تو جب چینج کرتے ہیں نا تو کوئی اچھی چیز نظر ڈرامے کو بھول جاتے ہیں. تو ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ 20 منٹ کے جب آپ ایڈ 25 منٹ کے ایڈ دکھائیں گے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ایڈ کے اندر ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے. ڈرامہ یہ بھی ہے, لیکن آپ کو وہ تو ابھی کمرشل نیڈ ہے. کمرشل کی وجہ سے تو ڈرامے آپ کرائٹیرین اب کیا بن گیا کہ وہ ان کو اتنے گندا گھسا پٹا ڈرامہ, اس کو تو مفت میں بھی ڈال دیتے ہیں. نہیں, آپ اس کرائٹیرین ابھی ڈرامے کا مشہور ہونے کا یہ نہیں کہ جی اس کی ڈائریکشن اچھی تھی, لائٹنگ اچھی تھی, اس میں ایکٹنگ اچھی تھی, اسٹوری اچھی تھی, نہیں وہ کمرشل کتنے تھے بس. دس از یور انٹائر کرائٹیرین آف. کیا چاہے کہ ہمارا جو ویور ہے وہ آپ کے ڈرامے پہ ہی اسٹک رہے, کہیں اور سوئچ نہ کرے. تو ڈرامے میں اتنا کنٹینٹ تو ہو. اب ڈرامے جیسے آپ نے مجھے بھی بتایا کہ لمبا کر دیں, فلا کر دیں, پتہ ہی نہیں ہے. چند لوگ ہیں, ایک بچے جن کی یہ لائن نہیں ہے وہ لوگ گھسائیں, ادروائز یہ تو چند مہینوں کی بات ہے. ادروائز وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو کام اور جو کام جانتے ہیں. تو یہ تو خیر کہ کچھ ایسے شوقیہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو بناتے ہیں, لیکن پہلے ہوتا تھا جب ڈرامے کرتے تھے, مجھے یاد ہے ادھر ڈرامہ ختم ہوا لے کر اور آپ 80 تک لے گی ایک دم یار ڈرامہ دیکھا بڑا مزہ آیا, بگینا نے طلب نے یہ کیا, جمشید نے وہ کیا, اور تو ہو گیا کوئی نہیں آتا. نہیں میرے پاس آتے ہیں, اچھا کام کرے آئے تو وہ رواج ختم ہو گیا, اس لیے کچھ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اور آلسو آپ دیکھیے نا کہ ہم لوگ جہاں سے شروع ہوئے نا تو آہستہ آہستہ ہماری کوالٹی بری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ہماری ویورشپ جو ہم چینج کر سکتے ہیں. بالکل اتنا ہی ٹائم لگے گا, بیکاز ایک تو اوور آل آپ کی ایجوکیشن ختم دیر از نو ون ہوز رائٹنگ. پہلے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے جی, آپ نے پہلے یہ جو ہماری فلموں میں ہوتا تھا جی اسٹوری نکلی, آج کل یہی ہو رہا ہے جو آپ اڈیپٹ
इज अच्छा। अच्छा, उसमें हम लोग खुश हैं, राइटर क्रेडिट ले, कोई और उसका क्रेडिट ले, शर्म तो अच्छे से आ रहे हैं वो अभी अपने सारा का वो 5 तारीख का वो था दुपट्टा लाहौर का। हाँ जी, वो तो है, उसको तो वो शायद कमर्शियल में जहाँ 42 चैनल्स आएंगे वो ज़्यादा चले गए ना। सो गुड, देन यू हैव टू बी सो गुड कि आप व्यूअर को देना दें। बहुत जान लड़ानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा सोच। हमारा अच्छा था, बहुत अच्छा हाँ, सीरियल था, कासिम कफारा, का बिल्कुल, अच्छा सीरियल था। और जो अभी दुपट्टा जमील आदमी है बहुत, और सायरा साहब बहुत अच्छा। वो इस तरह की चीजें, एक बेसिक चीज नहीं जानते लोग, जो मैं फील करता हूँ। आता मुझे भी कुछ, मुझे प्रोडक्शन का नहीं पता, लेकिन महसूस करता हूँ सबसे बड़ी बात ये होती है, ये बिजनेस है ना, ये तमाशा है। तमाशे में जब आप बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं ना, क्रिएट करते हैं। जंगल में जब हम गए तो एक खिलौना निकल के आया, तो बच्चे के एक्सप्रेशन भी साथ साथ चलते। अच्छा, फिर अब एटमॉस्फेयर किसी को नहीं पता। तुम 3 लाइनें, जैसे इन्होंने टेलीफोन वाला सीन बताया, अब ऐसा फोन कोई रिसीव कर, बताइए, है इसकी कोई चीज सुनेगा, आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, उतरना शुरू हो जाते हैं लोग। नहीं, मैं जो आपको बताई थी रोने वाली चीज था, इट वाज मीनिंग हम कोई आधा घंटा हमने गुजारा है जस्ट सो लेकिन एक्चुअली हम लोग कि हम क्या बोल रहे हैं, दूसरे की लाइनों को नहीं पता, हम क्या कह, मीनिंग हाउ डू यू एक्ट लाइक दैट? आप कैसे कह सकते कि जी मैंने चीज बोली, भाई एक्टिंग आपको नजर आ जाती है, लेकिन एक बंदा अकेला एक्ट नहीं कर सकता, या जब तक यहाँ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आज लोग होते हैं जी लाइट ऑन तो कैमरे, ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ टोटल वर्क, कौन तक वो एक पूरा बॉल गेम, एक्शन रिएक्शन होता है। अब मैं जब बोल रही हूँ और सामने से फ्लैट मेरा बैठा, वेरी सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं दोस्त, वो जो एटमॉस्फेयर की बात है। आपने अभी बताया कभी नहीं, हाँ, उसके लिए कम से कम आप घंटे ब्रीफ किया, लुक फॉरवर्ड करके आपको दिखाया कि क्या है आप, फिर आपके जहन में वो माहौल। अब क्या होता है, अच्छा, आप पूरा स्क्रिप्ट नहीं देते, इसलिए नहीं देते, पहले एक डायरेक्टर की सोच होती है कि पकड़ाना जाऊं, पकड़ा। मेरे पास फोन आया, एक सीरियल किया था, मैं नाम नहीं दूंगा, खैर स्क्रिप्ट भिजवा, चलेगा सर, सुबह आ जाए। कितने पेज, मतलब 13? आपका रोल होगा, बस मेरा रोल। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कहा नहीं करूंगा, मुझे बताओ तो सही, मैं होमवर्क करके आऊंगा। आपका फरशा खान है ना, नसून है, राइटर कुछ तो नहीं है, वो कुछ उसे उससे ज्यादा मैं जानता हूँ, डिस्कस करूंगा तो मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ये मेरा ये सारी गड़बड़, देखिए मैं पहुंचे देख कसूर है आर्टिस्ट का, लेकिन देखें एक बात मैं आपको बताऊं, मैं कोई फेवर नहीं करूंगा आर्टिस्ट की। तो रॉ मटेरियल होता है हर दफा, उसको डायरेक्टर ने उसको प्रोड्यूस करना होता है कि बनाना किस तरह है, इसकी मेकिंग क्या है। ये आर्टिस्ट की जिम्मेदारी थोड़ी है कि इसको यूं करना है, तो हमसे बना लें इसको, बनाना के हम लेकिन पे खड़े हैं कि कोई पुर्जा बना दे कि यार ये स्क्रिप्ट है, इसको बना लो, क्या बना लो, तो मुझे इसके पैसे दो। नहीं, लेकिन जो आई थिंक जो हुमा बात कर रही है कि जो बाज आर्टिस्ट हैं जो आपको घंटे आपको देंगे, 4 घंटे, एक आप 4 शूट कर रहे हैं, तो जाहिर है उसी वक्त पहुंचेंगे, मैंने कहा आपने लाइनें बोली आप चले गए, तो उसका ये हुआ कि हर ड्रामे में वही चीज आ रही है, और फिर आप आ भी रहे हर ड्रामे में। अच्छा, ये इस टास्क की रिपीटेशन है कि आपको है ना। वही कपाडिया साहब, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, आपने हर रोल किए हैं, आप, मैं सिर्फ
कॉमेडी की बात की, पाकिस्तान में कॉमेडी का, एक्टिंग का या कॉमेडी के एक्टर्स का क्या की बात नहीं, एक्टिंग की बात करें आप। देखिए ना, नहीं जिस तरह जो अभी हमने डिस्कस कुछ सिस्टमैटिक काम होता था, कॉमेडी इज अ पार्ट ऑफ अ प्ले। नहीं तो आप एक ही बात है ना, आप कॉमेडी की क्यों बात कर रहे हैं? आप का क्या हमारा कॉमेडी एक्टर्स हैं, ड्रामे में ही तो कॉमेडी करेंगे ना, उस हवाले से बात होगी। तो आप बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा इन सारे हालात में। पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक डर्स आती है हर उससे एकदम से बहुत चैनल्स खुल गए हैं, चॉइस हमें मिल गई है और तो एवरीवन इज कमिंग इनटू इट, दे आर मेकिंग इट अ बिजनेस। अब उसमें छांटी जरूर होगी, बिकॉज अच्छा काम रहेगा, बुरा काम हट जाएगा। हाँ, और बुरा काम हट जाएगा। लेकिन ये है कि जो आ रहे हैं और बुरा वो सीख, नहीं जो आपका तजुर्बा है जिसमें आप आ गए उसको, और अगर आप थोड़ा बहुत समझ रखते हो, गेट गुड पीपल इन्वॉल्व, सीखो, एंड आई थिंक यू कैन गो, बिकॉज आई स्टिल थिंक दैट हमारा वो टैलेंट है जो पहले भी था अभी भी है और चलेगी। हाँ, आपका अच्छा क्या कहते हैं सीरियस स्टिल हैव पीपल। ज़रूरत है कि हम कोशिश ये करें कि हमारा जो सिस्टम है उसमें जो गड़बड़ें आ गई हैं या जिस तरह से अब जो ट्रेंड निकला है उसमें थोड़ी तब्दीलियाँ लाई जाएँ। हमारे पास इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद हैं, इतना मुल्क में हमारी सलाहियत है, टैलेंट है, तो ये और बुरा है तो अच्छा जाएगा और अच्छा ही काम रहे। हमें अपने टेलीविज़न से, अपने मीडिया से, अपने एक्टर प्लेस से बहुत वाबस्ता है। आज के ये प्रोग्राम जिसमें आपको हमारे मुल्क के बड़े गेस्ट नजर आए जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की, आज के प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आप लोगों की, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हमारे प्रोग्राम का नाम है आधा सच, लेकिन आप लोगों ने पूरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आधा सच में आज हम जिन नए मेहमानों के साथ और जिस नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं वो यकीनन आपके लिए निहायत अहमियत और दिलचस्पी। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान में राइज होने वाले सिटी गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में, और इस हवाले से हमारे आज मौजूद हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। यहाँ पर तशरीफ फरमा है नाज़िम सिटी गवर्नमेंट जनाब नेमतुल्लाह खां एडवोकेट साहब के साथ यहाँ मौजूद हैं सिटी नायब नाज़िम कराची जनाब मोहम्मद तारिक हसन साहब। आप दोनों को मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद। और ये जो हमारा सिस्टम है का, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये सिस्टम आया है और इट्स आफ्टर 150 इयर्स के ये सिस्टम आया है। पुराना निज़ाम ख़त्म होकर एक नया आया है, तो इतने अरसे के बाद कोई नई चीज़ आए तो बहुत वक्त लगता है थोड़ा सा एडजस्ट होने में, उसको एक्सेप्ट करने में, उसका तासुर कबूल करने में। तो आप लोगों को क्या फील हुआ एकदम से इसमें आके, इस सेटअप में आके? नहीं, हम इस नए सेटअप के लिए पहले से तैयार थे। अच्छा, हमारे सेटअप के बारे में थे, उसके बावजूद हमने ये फैसला किया था कि हम सेटअप के तहत जो इंतखाबात होंगे उसमें हिस्सा लेंगे, और उसी नजरिए के तहत हमने इस इंतखाबात में हिस्सा लिया जो हाल में हुए थे और भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। इंतखाबात तो पूरे मरहलों में हुए। कराची के अंदर पहला मरहला 2 जुलाई को हुआ, दूसरा मरहला 8 जुलाई को हुआ। लेकिन कराची के इसलिए कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है, कराची पाकिस्तान की इक़्तिसादी शहर भी है, और
ماضی کے کچھ سالوں کے اندر جو حالات رہے ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں مختلف صوبوں کے اندر، اور وہ لوگ بھی جو پاکستان سے باہر ہیں، یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، ان سب کے لیے کراچی کے انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل تھے، اور انتخابات کے بعد بھی سب سے زیادہ فکر لوگوں کو کراچی کے بارے میں تھی. کوئی کسی اور ضلع کے انتخاب کے بارے میں نہیں کر رہا تھا. کے انتخابات کے بارے میں پاکستان کے ہر حصے سے ٹیلیفون آ رہے تھے، پاکستان سے باہر بھی، امریکہ سے، برطانیہ سے، جرمنی سے، آسٹریلیا سے، سعودی عرب سے، ہر جگہ سے ٹیلیفون آتے تھے کہ کراچی کے پوری دنیا کے ہر کونے سے کالز نعمت اللہ خان صاحب کو اور مجھے آئی ہیں کہ جی آپ کراچی الحمدللہ آپ لوگ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے، کیا آپ کی پالیسیز ہے. تو وہ تو ہم پالیسیز کے تو ہم نے الیکشن سے پہلے اپنا منشور دے دیا تھا، لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کی نظریں کراچی پہ لگی ہوئی ہیں. جی ہاں، اور 14 اگست 2000 میں یہ سٹی گورنمنٹ کا قیام کرنے میں آیا ہے، ایک نئی فضا بنی ہے، ایک نیا تاثر ابھرا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے نئے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں آبویسلی. تو فنڈز کی کیا صورت ہے آپ لوگ اپنا کر رہے ہیں؟ کافی ہیں فنڈز کیا؟ ہمارے آنے سے پہلے بجٹ سے وہ جو بلدیت تھی کراچی کے اندر، میں کراچی کے حوالے سے زیادہ بات کروں گا. جی بالکل. کراچی میں جو بلدیت تھی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، اس کا بجٹ بن چکا تھا، منظور بھی ہو چکا. اسی بجٹ کو ٹرانسفر ہو جانا تھا سٹی گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر. اب ظاہر ہے کہ مجموعی طور سے کیونکہ نیا نظام تھا، نئے اختیارات تھے، نئے محکمے تھے اس کے اندر، اور نیا بالکل سسٹم تھا، اس لحاظ سے جو بھی بجٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے ہمیں کے اندر بھی اگر ہم چاہیں تو وہ رد و بدل کر سکتے ہیں. جو موجودہ سٹی گورنمنٹ ہے وہ رد و بدل کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، کچھ بڑھا بھی سکتے ہیں، گھٹا بھی سکتے ہیں. ہم نے جو علاج مناسب سمجھا وہ یہ تھا کہ جو بجٹ منظور ہو چکا ہے وہ ظاہر ہے بلدیہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لحاظ سے وہ تھا. اب سٹی گورنمنٹ جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے، اختیارات بھی بہت وسیع ہیں، اور ظاہر ہے کہ چونکہ نیا سسٹم ہے، نیا نظام ہے، ڈیولوشن آف پاور ہے، اس لیے ہمیں اس شہر کے اندر نئے منصوبوں کو لے کر آنا ہے. اس لحاظ سے بجٹ کے لیے ہم نے درخواست کی ہے مرکزی حکومت سے. کراچی ویسے بڑا شہر ہے اور معاشی لحاظ سے ہمیشہ یہ خوشحال رہا ہے، لیکن ماضی کے ان کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے کراچی کی معیشت جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے. تو ہم نے یہ درخواست کی ہے صدر مملکت سے کہ وہ ہمیں ایک سبسٹینشیل فائنینشیل پیکج کے لیے دیں. بعد میں ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو واپس بھی کر دیں گے ان کو، لیکن فی الحال ہمیں کراچی کے جو محدود مسائل ہیں ان کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. حکومت کی طارق صاحب کراچی پیکج کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم تو یہی کہیں گے کہ کراچی پچھلے کافی عرصے سے ایک نظر انداز کیا گیا اس کو. اس وقت کراچی میں بہت پرابلمس ہیں. یہاں پر اگر آپ جائیں تو سیوک پرابلمس اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو ہم اگر اس میں بھی ہمیں کافی ٹائم لگے گا. لیکن سب سے پہلی جو ہماری پلاننگ کے تحت ہمارا جو پلان ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جس پرابلم کو ٹیکل کرنا ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن. اس کے لیے بڑے اچھے طریقے سے میٹنگز کر رہے ہیں پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تاکہ ہم پلاننگ کر کے کراچی کے حالات کو واپس اس پوزیشن میں لے جائیں جو آج سے کافی عرصے پہلے تھے، کہ لوگ رات کو 2 بجے بھی، کراچی کے عوام، کراچی کے شہری 2 بجے بھی نکلتے ہوئے ان کو یہ فیل نہیں کرتے تھے. اب تو بہت حالات پہلے کے مقابلے میں بہتر ہیں. جی، میں بات کر رہی ہوں چیف ایگزیکٹو نے جو کراچی پیکج کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے. اس حوالے سے بھی ہم نے کام شروع کیا ہے. چیف ایگزیکٹو صاحب نے، یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب نے، پریزیڈنٹ مشرف نے جو انہوں نے شارع فیصل فلائی اوور دیا ہے ہمیں، ایک ایف ٹی سی فلائی اوور دیا ہے، اور کرنگی کے علاقے میں لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم دی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے اور بہت سارے پیکیجز ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو ہم بہت جلدی کراچی کے لیے
कराची के शहरियों के लिए, कराची की आवाम के लिए हम बहुत जल्द उनका इफ्तिताह करेंगे। अच्छा, आपने बात की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की। बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं सफाई का, नेमतुल्लाह साहब, पानी बहुत बड़ा मसला है कराची में। आप देखें लोग जो हैं वो प्यास से बिलक रहे हैं। क्या आप लोगों की कोई प्लानिंग है इस सिलसिले में? कराची का उन बुनियादी मसाइल में से एक मसला है कि जो बुनियादी अहमियत का हामिल भी है और ज़ाहिर है कि इंसानी जरूरत भी है। हमने तकरीबन 15 तारीख को चार्ज लिया था 70 मैंने भी तारीख ली हुई, और तवज्जो पानी के मसले पर ही मरकूज की, इसलिए कि जहाँ कहीं भी हम कराची में दौरों पर गए हैं वहाँ अवाम हमारे गिर जमा होते थे और पानी का मसला उठाते थे। आपके इल्म में ये बात है कि गुज़श्ता तकरीबन 5 साल से बारिशें नहीं हुई थी, उसकी वजह से खुश्कसाली थी। पानी के ज़राए दो हैं, एक इंडस्ट्री से है और एक हब डैम से। हब डैम तकरीबन खाली था, शायद अल्लाह ताला का कुछ रहम आया कराची के ऊपर, बारान रहमत हुई, और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दिन इंतखाब था हमारा उस दिन बारिश हुई। अच्छा। और जिस दिन मैंने हलफ उठाया उस दिन भी बारिश हुई। शुक्र है कि हब डैम जो खाली था वो भारत पानी से भर गया। हमारे अंदाजे के मुताबिक भी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो यह है कि हब डैम में इस वक्त तकरीबन कराची के लिए 14 महीने का पानी मौजूद है, लेकिन वहाँ से पानी आ नहीं रहा था। हमने उसकी तरफ तवज्जो की, उसके बाद हमने ये फैसला किया, जो वाटर एंड सीवरेज है उसके जो MD हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद बहराम खान, उनके साथ मशवरा किया, DCO से मशवरा किया। मशवरे के बाद हमने ये तय किया कि हम खुद जाएंगे वहाँ, और मंगोपीर रोड पर जहाँ से पानी आता है पानी आता है, तो हम हब डैम भी गए और उस पंपिंग स्टेशन पर भी गए। पंपिंग स्टेशन पर पहले हमने तय कर लिया चाहिए, तो वहाँ पर वो बटन दबा करके पानी की रवानी जब शुरू हो गई, और अल्लाह का शुक्र उस हब डैम से पानी कराची के जो अजला थे उनमें से एक जिला गरबी था, वो पूरा का पूरा जिला हब डैम से सैराब होता था। जिला बस्ती का जुज़वी हिस्सा उससे सैराब होता था। इस तरह जिला गरबी के अंदर तकरीबन 10 दिन पानी आता था। इससे पहले जिस दिन ये पानी का आगाज़ हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि जिला गरबी के अंदर पानी की बहुतात हुई, और उसके जो इलाके थे, टाउन्स थे, औरंगी था, बल्दिया था, वहाँ पर पानी आना शुरू हुआ। और अब पानी की पोजीशन ये है के अंदर एक दिन के वक्फे से पानी आता है वहाँ पर। इसी तरीके बस्ती के अंदर भी पानी आ रहा है, जिला बस्ती के अंदर। उसके बाद तकरीबन कोई 3-4 दिन के बाद अभी एक इनॉग्रेशन हुआ है, गवर्नर ने किया, गारंट वाटर का है, उसमें से भी इंशाअल्लाह आज भेज रहे हैं इधर जिला गरबी में, वहाँ तक कमी है, और 2 गैलन पानी थे, 2 यहाँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ने रहम किया, अपना करम किया, बारिशों से हमारा यहाँ का इफ्तितार है। तो औरंगी टाउन के जो नाजिम हैं गुड्डू बिहारी, पीपल पार्टी सालों से उनका, वो आए थे, और उन्होंने कहा था कि आप लोगों को बड़ी दुआएं दे रहे हैं औरंगी के लोग, औरंगी में बहुत बहुत बड़ा पानी का प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हुआ है, और कराची की आवाम जो कि बहुत परेशान थी पानी के लिए, हम जहाँ कहीं पे भी गए लोगों ने इस पे जोर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया। देखिए बारिशें होने से ये हुआ कि डैम तो भर गए, लेकिन इंसानी कोशिश ये है कि अब उस डैम से पानी के जिस तरह से आप लोगों ने मुमकिन बनाया, ये वाकई बहुत काबिल कदर कोशिश है। जितनी भी नेमतें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से तो वाफिर नेमतें मिल जाती हैं, लेकिन इंसान जो है उसकी तकसीम के अंदर उसमें पानी के अंदर नेमतें आने की हाँ, पानी के तकसीम का निज़ाम कराची के अंदर बहुत डिफेक्टिव है। अच्छा, ये तो हमारे प्रॉब्लम्स हैं सफाई का, सीवरेज का, पानी का, लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर का कम है, पहले ज़्यादा था। तालीम और सेहत जो तालीम का रेशो आप क्या समझते हैं, पहले के मुकाबले में बढ़ा है, कम हुआ है, क्या है? वैसे 15 दिन में नहीं बढ़ सकता तालीम का रेशो, तो हम एतराफ़ करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी जो कोशिश है, अभी पहली तारीख से लिटरेसी का भी अशरा मनाया जा रहा है यूएनओ के तहत। लिटरेसी वीक मना वगैरह की मीटिंग करने के बाद हमने ये तय किया है कि
ہر کاؤنسلر جو ہے وہ یہ کوشش کرے، ہمارے یہاں 3738 ہر کاؤنسلر یہ کوشش کرے کہ 5 بچوں کا داخلہ کہ جو تعلیم سے محروم رہے ہیں ان بچوں کا داخلہ جو بلدیہ کے اسکول ہیں گورنمنٹ اسکول ہیں اس کے اندر وہ کرائے. ہر کاؤنسلر 5 بچوں کو داخلہ کرائے گا. تعلیم صحت کی بات ہوئی، صحت کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ جو عباسی شہید ہے، یہ ہوا کہ جی اب سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اپنی تحویل میں لے گی، تو اس اعلان کے بعد سے کچھ ملازمین میں بے چینی سے پھیل گئی. اس میں میرے خیال سے آپ بھی انکلوڈ ہوں گی شاید، کیونکہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں. میں بائی پروفیشن بائی ایجوکیشن MBBS ڈاکٹر تو ہوں، بٹ آئی ڈونٹ پریکٹس بائی پروفیشن نہیں ہوں. یہ ایسے ہی ہوا تھا جب ہم لوگ نعمت اللہ خان صاحب نے اور میں نے ٹیک اوور کیا تو ہمیں یہی نیوز ملی کہ جی کراچی کے جو 7 بڑے ہاسپٹل ان کو سندھ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور ان کے تقریباً 280 ڈاکٹرز جو ہیں وہ اب سندھ گورنمنٹ کے انڈر چکے ہیں. لیکن الحمدللہ خان صاحب نے اس کے لیے، نعمت اللہ خان صاحب نے بڑی محنت کی. ہم نے اس کے لیے گورنر صاحب سے بات کی اور کافی سارے ہمارے جو دوست ہیں ان سے ڈسکشنز ہوئی. اسلام آباد تک ہم اس میٹر کو لے گئے اور اب یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ واپس بلدیہ کو دے دیا، بلدیہ کو ملتا ہے. اچھا، یہ تو اچھی بات. اس کا کیا ہوگا بھائی، ڈومیسائل اور PRC کا کیا ہوگا؟ ہو گیا وہ بھی فیصلہ ہو گیا. اچھا، یہاں کا جو پوزیشن تھی کراچی کے اندر، میٹرک سے 61 طلباء نے داخلے کے لیے اپلائی کیا، میٹرک پاس نے داخلے انٹر کے اندر. اور داخلے کی شرط کراچی میں یہ ہے کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اور PRC بھی پروڈیوس کیا جائے. ڈومیسائل اور PRC کا جو ایشو ہے وہ اتفاق سے سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت آتا ہے، اور سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے وہ فیڈرل لا ہے، اور سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت ڈومیسائل اور PRC دینے کا اختیار ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو تھا، اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اب نہیں. لیکن جو فیڈرل منسٹر ہیں شاہدہ جمیل صاحبہ، ان سے رابطہ بھی کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ ہم سوچ رہے ہیں، پھر غور کر رہے ہیں، چلو جلدی سے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، ہم سے فیصلہ کرنے والے ہیں. اور ظاہر نہیں شاید وہ بھی دیر لگے، داخلے ختم ہو رہے تھے، یہاں پر داخلوں کی ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی تھی. میں نے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے طلباء کو کراچی کے اس داخلے کے وقت ڈومیسائل اور PRC کی پیش کرنے کی پابندی نہیں ہوگی. لیکن حکومت نے ختم نہیں کیا ہے، یہ کہا کہ جب اس کا پالیسی واضح ہو جائے تھوڑی نرم اس وقت مانگا جائے. اچھا، داخلے جب وہ انڈرٹیک کریں گے. یہ ٹائم ہے کہ وہ اپنے فارمز جمع کروا رہے ہیں، سبمٹ کروا رہے ہیں. جب ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا، جب وہ کالج جانے سے پہلے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر جب جائیں گے پرنسپلس کے پاس یا اس کمیٹی کے سامنے جہاں انہوں نے سبمٹ کرانے ہوں گے، وہ ڈومیسائل بھی ساتھ لے جائیں گے. ابھی یہ بتاتا چلوں، میری دوپہر میں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی. میں ایک پروگرام میں گیا تو اتفاق سے وہ وہاں آئی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے یہی بات پھر دہرائی اور ان کو کہا کہ خان صاحب نے تو انہوں نے کہا میں نے آرڈرز نکال دیے ہیں اور میں آج تک کنفرم کرتی ہوں کہ اس کی کاپیز تک آپ کے پاس کیوں نہیں آئی ہیں، اور انشاءاللہ وہ 1-2 دن میں آپ کے پاس آ جائیں گی تاکہ سارے اور PRCs کا جو مسئلہ اتنے عرصے سے رکا وہ واپس سے سٹارٹ ہو سکے اور کراچی کی شہریوں کا مسئلہ حل ہو سکے. ہاں کافی، کیونکہ کنفیوژن تھا برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ. ہم سب کے لیے کہا، میں نے سب کے لیے کہا کہ جو بھی سرٹیفکیٹ ڈپینڈنٹ تھے ڈومیسائل اور PRC پر، وہ سرٹیفکیٹ یا وہ ڈاکومنٹ سے روکے نہ جائیں، دے دی جائیں. انڈرٹیک کے لیے پالیسی واضح ہو جائے گی اس بارے میں، کوئی شخص اتھورائز ہو جائے گا یہاں پر آفیسر، وہ اپنے آپ خود تو ایشو کرے گا یا ڈیلیگیٹ کرے گا. اب ایشو ہو جائیں گے تو وہ لیٹر آن سبمٹ کر سکیں گے. صحیح. ایک اچھی بات جو مجھے لگی ہے اور واقعی اچھی بات ہے کہ جو خواتین کونسلرز 33% ہے، تو کیسا لگتا ہے؟ آپ لوگوں کے کیا خیال ہیں؟ خواتین کو آگے آنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، یا 33% آپ لوگوں کے لیے زیادہ تو نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہم سے؟ کبھی نہیں کام لے کے خواتین کو آگے نہیں آنا چاہیے. بالکل سوال پوچھنے کی بیک گراؤنڈ جو ہو سکتی ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ نہیں، میں آپ کی ایک رائے جاننا ہم چاہتی ہوں. خواتین کو 50% تقریباً ہے سمجھتا ہوں، اور خواتین کو ہمیشہ سے ان کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ
کر سکتی ہیں قوم کی وہ کریں. اور بہت بڑی ذمہ داریاں بھی خواتین پر ہوتی ہیں قومی کیمرے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس میں کوئی وہ قواعد محسوس نہیں ہوتی کہ خواتین کل بلکہ ہمارا پروگرام آپ کاش کے اس میں آ جاتی اور آپ میری تقریر سن لیتی وہاں پر. میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ خواتین کا جس شعور کا مظاہرہ کیا خواتین نے اس وقت اس انتخاب کے اندر اخراج کی فضا کے کیا اور وہ خواتین آئیں گی تقریباً میرے خیال سے 80 یا 90% نئی خواتین جنہوں نے کبھی انتخاب حصہ نہیں لیا. بہت ایمبیشس ہیں کام کے لحاظ سے, پوچھتے ہیں سب ہمارے کام کرنے کے ہوتا ہے کیا ہے. یہ تو بہت خوش آئند بات ہے اور لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا. لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر جو خواتین کونسلر انہوں نے اپنے پیپر جمع کرائے تو ان کو سوشل بائیکاٹ کی دھمکی دی گئی کہ آپ کا معاشرتی. دیکھیے پاکستان کے علاقوں کے اندر بہت تفاوت ہے بہت سارے علاقوں کے درمیان. ان کی اپنی روایات ہوتی ہیں, ان کی اپنی معاشرت ہوتی ہے تمدن کے لحاظ. یہ سب آپ بات کر رہی ہیں صرف وہاں پر ہوا ہے کہ دھیر کے اندر اور کہیں نہیں ہوا ہے. دھیر کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ہاں خواتین کے نامزیشن فائل نہیں ہوئے بلکہ وہاں پر مجموعی طور سے خواتین اور کیا ہے. ایسا نہیں کہ خواتین سے بائیکاٹ کرنے کو کہا گیا ہے بلکہ خواتین اور مرد دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے خواتین کے نام ان کی اپنی روایات ہیں. دیکھیے بہت سارے علاقے ایسے ہیں, پاکستان نہیں پاکستان کے علاوہ ہندوستان کے سارے علاقے ہوں گے, بنگلہ دیش بہت سارے علاقے ہیں جہاں خواتین گھر سے باہر نہیں نکلتی. خود پاکستان کے ہزاروں گوٹھ ایسے ہیں کہ جہاں سے خواتین شاید پوری زندگی باہر نہیں نکلتی. وہاں بس علاقوں اپنی روایت کراچی میں, لیکن مجموعی طور پر پورے پاکستان کے اندر کہیں پر بھی خواتین کو نامزیشن فائل کرنے سے نہیں روکا گیا. اور یہ کراچی دیکھیں نا, کراچی اتنا بڑا شہر ہے, کراچی کے اندر شاید جو ابھی تک سیٹیں شاید اس میں نامزیشن فائل نہیں ہوئے ہیں وہ 3 ٹوٹل بہت سوچتے ہیں خواتین کی شاید 1200-1300 ہوں گی. ان میں سے 100 سیٹیں ایسی ہیں 1100 فائل ہوئے 1100 خواتین. اور جس میں کل جو ہمارا پروگرام ہوا اس میں 1000 کونسلرز خواتین نے اس پروگرام میں جو آپ اگر وہاں ہوتے نا دیکھیں کس طرح وہ بہت ہی دلری کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں. سوال جواب سیشن ہوا, یہ اعتماد کی فضا ایک بنی ہے اور بہت ضروری تھی. کراچی جیسے شہر میں پاکستان کی تو ہر شہر کی اپنی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے. کراچی جیسے شہر کے لیے بہت ضرورت تھی کہ خواتین آگے آتی اور کام کرتی, کیونکہ یہاں بہت سارے ایسی جگہ ہیں, بہت ساری مرد حضرات کہ ہمارے میل کونسلرز یا الیکٹڈ ممبرز وہاں نہیں جا سکتے. وہاں خواتین کے لیے بہت زیادہ موقع ہوں گے کہ وہاں جائیں اور کام کریں اور وہاں کی جو پرابلمز ہیں وہ ہم سب مل کر اس کو سالو کریں. ہم بات شروع کرتے ہیں کراچی پیکج کے حوالے سے اور پھر ہر دفعہ نئی بات نکل آتی ہے. ہماری عوام بھی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں اور میں خود بھی جاننا چاہتی ہوں کراچی پیکج کے بارے میں جو پریزیڈنٹ مشرف نے جس کا اعلان کیا. آپ پلیز ہم لوگوں کو بتائیں اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں. مثلا 3 پروجیکٹ کا انہوں نے اناگوریشن کیا ہے ہمارے آنے کے بعد جس میں ہم لوگ شریک ہوئے. اس میں 2 فلائی اوورس ہیں اور 1 لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور 2 پروجیکٹ ایسے ہیں کہ جن کا اعلان ہو چکا ہے, ان کی ابھی پریزنٹیشن وغیرہ ہونی ہے, پلاننگ وغیرہ ہو رہی ہے. اس میں ایک ہے بیاری ایکسپریس کا اور ایک ہے ناردرن بائی پاس کا, یہ 2 اور ایک ہے 100 ملین گیلن واٹر کا. یہ 3 منصوبے کے لیے مرکزی حکومت انشاءاللہ فائننس کرے گی. یہ کراچی کو کرے گی. اس طریقے سے تقریباً 6 پروجیکٹ ہوتے ہیں کراچی کے بڑے پروجیکٹ جس کا اعلان ہو چکا ہے جو جن پر کام شروع ہو چکا ہے. ہمارے دن میں ہے ہم کریں گے انشاءاللہ. طارق صاحب ایک کامن کو یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے اس کو کیا فائدہ؟ ایک کامن مین کو اس سیٹ اپ کے آنے سے بہت فائدہ ہے. پہلے ایک شخص کو پرابلم ہوتی تھی کامن مین کو تو اس کو بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں بھاگنا پڑتا تھا. جہاں یہاں ہمارا KDA تھا, KMC تھا, مطلب اتنی دور دور ڈپارٹمنٹس میں تھے کہ اس کو ایک دن ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا تھا, دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا تھا. اس کے ایک کام کے لیے 8 سے 10 دن لگ جاتے تھے. اس سسٹم کے تحت تمام ڈپارٹمنٹس ایک کے نیچے آ جائیں گے. اب وہ ایک جگہ پر آئے گا اور اپنے تمام مسائل ایک دن میں حل کر کے انشاءاللہ جائے گا. واقعی ایسا ہوگا کہ ایک عام آدمی کا سارے مسائل جو ہیں وہ حال ہے. تو میرے خیال ہے کہ یہ بات
بہت جی مین سسٹم کا اس کا یہی ایک کامن مین کو اس کا فائدہ پہنچے اور پاور جو ہے جو اقتدار ہے جس کو کہیں گے وہ کراس روٹ لیول تک جائیں اور کی پاس حل ہو جائے. نئے ڈپارٹمنٹس جو آپ کے اندر آ رہے ہیں کون کون سے نئے محکمے؟ سارے محکمے جو گورنمنٹ پولیس کبھی بھی کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تحت نہیں رہی. پولیس کا محکمہ بھی اب سٹی گورنمنٹ کے تحت. اسی طریقے سے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کراچی کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز تھی. KDA تھی وہ الگ تھا، واٹر سیوریج بورڈ ہے وہ الگ تھا، ڈیری ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ الگ تھی، وہ الگ تھی. یہ ڈیری ڈیولپمنٹ اور مرین ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ڈسالو ہو گئی، بین مرجڈ ود سٹی گورنمنٹ. اس کے علاوہ KDA بھی فی الحال کراچی سٹی گورنمنٹ کے تحت ہو جائے گا. اس پورے اتھارٹی کو ایک ہی حصہ میں لے کر ہم نے نظام کر دیا، اس کو توڑا نہیں ہے. 31 دسمبر تک جب پوری چیزیں فائنلائز ہوں اس میں بہت ساری چیزیں سوچنے کی ہیں. مثلاً جو امپلائیز ہیں وہاں کے اور یہاں کے امپلائیز ان کی سینئرٹی کیا ہوگی، ان کی سروس کی سیکورٹی کیا ہوگی، ان کی جو سیکورٹی الاؤنسز ہیں وہ کیا ہوں گے، یہاں کچھ اور ہیں وہاں کچھ اور ہیں. یہ سب چیزیں سوچنے کے لیے اور کرنے کے ٹائم دیا گیا. 31 دسمبر تک یہ سوچ رہے ہیں آپ، پھر ان کو جس طریقے سے آپ چاہیں آپ کو توڑ کر کے کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو یہ جیسے میں نے کہا کہ سٹی اس کے 3 ٹائر ہیں. پہلا تو یہ جو سٹی گورنمنٹ کا میں ناظم ہوں نائب ناظم ہے، اور دوسرا ٹائر ہے ٹاؤنس کا. یہ 178 یونین کونسلس ہیں، ٹاؤنس ہیں اور سٹی گورنمنٹ ہے. تو ان ڈیولوشن آف پاور اینڈ ڈیولوشن اتھارٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اختیارات منتقل کر رہے ہیں گراس روٹ تک. اب یونین کونسل بالکل اس جگہ سے قریب تر اختیارات بھی اس کے خاصی دیے جا رہے ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو انہیں خود وہاں تک ان کو ٹیکس لگانے کی بھی کا بھی حق پہنچتا ہے ان کو. اس لحاظ سے وہاں کے مسائل وہیں حل ہوں گے، وہیں سورسز حل ہو جائیں گے. شروع میں شاید نہ ہو سکے لیکن ان کورس آف ٹائم وہ ہو جائیں گے. اس طریقے سے طارق صاحب ٹریفک کا مسئلہ بہت ہے کراچی میں. جی تو یہ ہوا کہ جی رکشوں پر پابندی ہو جائے گی، سائلنسر ٹھیک ہو جائیں گے، دھواں نکلنا اور بسوں کی حالت بہتر ہو جائے گی. لیکن ہم دیکھنے میں آیا تو اتنا نوائز، اتنا پولوشن ہے کہ آدمی باہر نکلے گا وہ ڈپریشن میں آ جائے گا، چڑچڑا ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا. آپ نے کوئی سلسلے میں کوئی پیش ترتیب دیے؟ سلسلے میں ہم سے پہلے بھی گورنمنٹ آف سندھ نے اور یعنی گورنر آف سندھ لوکل باڈی کے منسٹر جناب دیوان یوسف فاروقی صاحب نے اور ہم نے بھی آ کے ان کے ساتھ کام کیا ہے. ہم کچھ فورن انوائٹ کر رہے ہیں پاکستان میں آئیں اور بالخصوص کراچی میں وہ اپنی بسز چلائیں. اور کافی کمپنیز نے اپنا انٹرسٹ شروع کیا، اپنا دکھایا یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، جس میں ایک کمپنی کے نام سے آ رہی ہے اور بہت جلد وہ اپنی بڑی اچھی کراچی کی سڑکوں پہ لا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی ہماری ایز اے سٹی گورنمنٹ ہماری بھی 1-2 کمپنی سے بات ہوئی ہے. بہت جلد وہ بھی معیاری سروس کے ساتھ آپ نے دیکھی ہوں گی. بسز کا تو ٹھیک ہو جائے گا، ان رکشوں کا کیا؟ رکشوں کے لیے بھی ہم پالیسی لے کر میری کچھ دن پہلے بھی ٹریفک سے اور دوسرے حکام سے میٹنگ ہوئی. ہم اس میں سائلنسر کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ سب ٹریفک کے مسائل ہیں، لیکن ایک بھی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک یلغار گداگروں کی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گداگر ٹرم میں ٹھیک یوز کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. مخصوص راؤنڈ اباؤٹس، مخصوص فٹ پاتھ، مخصوص سگنل ہوئے ہوئے ہیں اور آپ کو وہی ایک لگتا ہے پوری فیملی ہے وہاں اور ہر سائز پر خواتین بھی ملیں گی، چھوٹا بچہ گود میں بھی ملے گا، صاحبان بھی ملیں گے. اب پولیس بھی آپ نے کہا کہ آپ کے انڈر آ گئے، کیا ہوگا، کون کنٹرول کرے گا اس کا؟ کوئی کرنے کا یا قانون ہے، لیکن گداگر کے قانون کو نافذ کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے فیوچر کے بارے میں سنیں، انہیں آپ کہاں ایبزارب کریں. یعنی یہ کام نہیں ہے کہ آپ گداگروں کو پکڑ کر قانون کے تحت ڈال دیں. جیل میں آپ کتنے دن رکھیں گے؟ ہفتے بعد رکھیں گے، 10
इनको खाने को दे रहे हैं तो खाने के लिए जेल में पैसा कम मिलता है तो छोड़ देते। हुआ है पहले ये मुलाजिमी के लॉ को नाफिज किया गया है, उन्हें पकड़ा गया है। ये कोई रेमेडी नहीं पकड़ के हफ्ता भर जेल में डाल दें। हल ये है कि उनके लिए आप कोई उसका हो, कोई उनके लिए वो हो, कोई उनके लिए काम महरूम तबके जिनमें महरूमी होती है, बेबसी होती है। अच्छा खान यहाँ कुछ लोग जो है बाय प्रोफेशन वही क्या ऊपर बाय प्रोफेशन ये आगे बढ़ करके ऊपर होता है। अच्छे हट्टे हट्टे कट्टे और अक्सर जो है मैं सिग्नल पे गाड़ी रुकती है तो मुझे लोग मिलते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त तो तवाना है, ठीक है, और कोई मसला नहीं है और माशाल्लाह पूरे बच्चे भी सड़क पे। मैं उनसे कहती हूँ कि आपको अगर रोजगार की तलाश है और अगर आपके माशी हालात ठीक नहीं है, काम की ज़रूरत है, तो क्या आप घर पे काम करेंगी या आपको कोई मजदूरी? तो वही सवाल सुन के चले जाते हैं। फिर ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो हाँ बाय प्रोफेशन बाज लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते। आपने क्या रोजगार नहीं है, कुछ इसका भी रोजगार का भी कुछ मसला हल करने के बारे में सोचा है क्या? लॉ एंड ऑर्डर मर्द या खातून हो, दोनों बेरोजगारी में बहरहाल बिला आखिर मजबूर होकर के या जाते हैं बेगरी की तरफ और या जाते हैं क्राइम की तरफ। जो क्राइम की जो इजाफा होता है वो इसी वजह से होता है। जब इंसान को रोजगार नहीं मिलता, उसको बच्चे हैं, उसको खाने को नहीं है उनके पास, वो कुछ ना कुछ तलाश करता है। तो ये तो माशरे की जिम्मेदारी है कि रोजगार के गवर्नमेंट का क़याम अमल में आया है, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लोग इस नए सेटअप को वेलकम कह रहे हैं और इस नई क़यादत पर अपने एतमाद कर रहे हैं। आप लोगों की गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, आप लोगों के अज़ान भी बहुत अच्छे हैं। खुदा करे कि हम सब मिल के पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी में साथ रहें। आप सब लोगों का शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम में से बहुत सारे लोग इसलिए बीमार पड़ जाते हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और हम में से बहुत सारे इसलिए बीमार पड़ जाते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि भाई आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आपको दवा कौन देगा, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल किसी ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच गए जिसने आप में बहुत सारी बीमारियां बता दी, तब तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरी बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज का हमारा प्रोग्राम किस बारे में है और हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन हैं। आइए मैं आपको अपने पार्टिसिपेंट से मिलवाती हूँ। हमारे आज के पहले मेहमान हैं डॉक्टर S.A. सिद्दीकी, a very famous, a very renowned neurosurgeon. He is assistant professor of neurosurgery, ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी। और उनके साथ बैठी हैं उनकी बेटर हाफ, शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर, शी इज डॉक्टर आलम आरा। Dr. Alam Ara, she is a radiologist and she is an assistant professor, हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन। जी दोनों डॉक्टर। अब तो ये डॉक्टर स्क्वायर में कहने लगी थी, मुझे ख्याल आया माई सेल्फ इज अ डॉक्टर, सो इट हैज बिकम अ डॉक्टर क्यूब। तो कैसा है, दोनों एक ही प्रोफेशन है, झगड़े वगड़े तो नहीं होते हैं या आपस में बेहतर अंडरस्टैंडिंग रहती है एक प्रोफेशन होने की वजह से? मेरा ख्याल है कि एक दूसरे को समझने का अच्छा मौका मिल जाता है, और ऐसी तो कभी नौबत नहीं आई। लेट आवर्स में आना, फिर ऑपरेशन थिएटर से फारिग होना, फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी की मसरूफियात से फारिग होना, तमाम बातें नॉलेज में होती हैं, तो लिहाजा कॉम्प्लिकेशन कैन अंडरस्टैंड बेटर कि उसके अगर हस्बैंड देर से घर आया है या ऑपरेशन में बिजी है तो झगड़ा नहीं होता। आई थिंक दे बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। अच्छा, दोनों की बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। रेडियोलॉजिस्ट है, आप सर्जरी की तरफ है, न्यूरोसर्जरी की तरफ है। एक तो सर्जरी वैसे ही इतनी मुश्किल चीज़ है और फिर न्यूरोसर्जरी बहुत बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत महारत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्किल का होना ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब जो हैं उनके क्रेडिट पे बहुत सारे ज़बरदस्त और कामयाब किस्म के ऑपरेशन हैं। पाकिस्तान से पढ़ा आपने, बाहर से पढ़ा, इंग्लैंड से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा? बेसिक ट्रेनिंग तो मैं अमेरिका में ली, और एमडी करने के बाद जो है मैं वेस्टर्न ब्लॉक में मैं फ्रांस आ गया,
اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن تھی میں نے فرانس میں پیرس سے کی, اور اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ جیسے ڈیورنگ دا ٹریننگ اینڈ پوسٹ گریجویشن ٹائم جو تھا وہ پیرس میں گزارا. اور بیسک ٹریننگ جو ہے پیرس میں لینے کے بعد جو ہے اپارچونیٹی ملی ساؤتھ ویسٹ آف فرانس میں, بوردو, اینڈ آلسو کال دا کیپٹل آف وائن, از ویری فیمس آل اوور دی ورلڈ. تو ساؤتھ ویسٹ آف فرانس میں بھی کافی عرصہ گزارا. پھر اس کے بعد ویسٹرن بلاک کے اندر بھی میں نے کافی سیمینارز وغیرہ پارٹیسپیشنس کی نیورو سرجریز میں, اور اس کے بعد جو ہے مطمئن ہونے پاکستان لوٹا. یہ کیا کیونکہ آپ باہر جائیں, باہر تعلیم حاصل کریں, اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ واپس آپ اپنے وطن میں آ کے اپنے لوگوں کو سرو کریں. ڈاکٹر عالم آرا, آپ نے کہاں ایجوکیشن حاصل کی؟ میں نے بھی شروع امریکہ سے کیا, اور بعد میں میری پوسٹ گریجویشن پیرس میں ہوئی, اور وہاں سے فنش کرنے کے بعد پاکستان میں آ کے پریکٹس شروع کی. گفتگو سے اب مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ بھی پیرس میں تھی اور آپ بھی پیرس میں تھے, تو اچھا میں ٹھیک سمجھ رہی ہوں؟ بالکل صحیح سمجھ رہی ہے. اچھا جی. بھئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک زمانہ تھا کہتے تھے کہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم مفت علاج کریں گے. اور اگر ڈاکٹر اچھی شخصیت کا مالک ہے, اچھی طرح بات کرتے تو اس کو آدھی بیماری دور ہو جاتی تھی. اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ ڈاکٹرز دے ہیو بیکم ویری روڈ, وہ صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں, ہمیں اپوائنٹمنٹ نہیں دیتے ہیں, بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ آر دے رائٹ اور رانگ؟ میرا خیال ہے وی آر آن دی سیم ٹریک, وی ڈڈنٹ چینج دا ٹریک, وی آر آلسو لوکنگ فار دی ہیومینٹی, ان آل دا وے وی آر آن دا رائٹ ٹریک, اسٹل وی آر آن دا رائٹ ٹریک. اور ایجوکیشن میں ہم لوگوں نے یہی سیکھا ہے, اور ٹو سرو بیٹر میرا خیال ہے کہ اگر جو ہے ڈاکٹر مریضوں سے یا ان کے اٹینڈنٹ سے جو دکھی لوگ ہوتے ہیں, پرابلمس میں ہوتے ہیں, اگر ان کو غور سے نہ سنے, ان کے پرابلم سالو نہ کرے, تو میرا خیال میں کہ صرف ڈاکٹری یا میڈیسن ہی وہ نہیں ہوتا, بیکاز وی آر آلسو دا امپورٹنٹ پارٹ آف دی سوسائٹی, اینڈ وی نو آور سوسائٹی بیٹر دین دی ادرس, آئی مین دی پیپل فرام ابراڈ. تو میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹرز مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس ٹائپ کے یا کس کیٹیگری کے ڈاکٹرز ہوں گے, لیکن ڈاکٹر کمیونٹی میں جو ہے نا سافٹنیس تو ہے, ویسے یہ تو آپ مانیں. مطلب میں وکالت تو نہیں کر رہا اپنی کمیونٹی کی, لیکن پھر بھی بائی دا وے پورا ٹائم دیتے ہیں مریضوں کو, اس لیے کہ ہسٹری وغیرہ تو جونیئر ڈاکٹرز لیتے ہیں, کنسلٹنٹ آتے ہیں, فائل دیکھتے ہیں, اچھا ہاں ٹھیک ہے, یہ سب ٹھیک, راؤنڈ لگاتے ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ تو نہیں ہوتا, لیکن جب برڈن تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے گا تو ہمارے جونیئر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی اسپیشلائزیشن کی لوگ ہوتے ہیں, یعنی پوسٹ گریجویشن کرنے والے ہی ہوتے ہیں. تو وی آر آلسو ویری کانفیڈنٹ ود دوز پیپل, کیونکہ وہ ہماری ٹریننگ میں ہوتے ہیں, وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہوتے ہیں. تو ہمیشہ بھروسہ تو مکمل طور سے نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم ہی ٹرین کر رہے ہیں تو ان کو ٹریننگ کے بعد سننا بھی ہمارا فرض ہوتا ہے گا. تو لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر جو ہے ہم سے بات نہیں کر رہے, ان کی سن رہے ہیں, دس از ناٹ ٹرو. ویسے بات صحیح, میں تو جہاں تک میری ذاتی حیثیت میں تعلق ہے, میں تو مریضوں کو وقت دیتا ہوں. میرے ذہن میں ایک ہی بات رہتی ہے, لوگ سن کے جو ہے آتے ہیں اتنی دور سے, کوئی گاؤں سے آ رہا ہے, کوئی پروونس سے آ رہا ہے, انٹیریئر سے آ رہا ہے, مطلب کوئی سا بھی پروونس سے, کسی کے بھی انٹیریئر سے تو لوگ آتے ہیں. تو ریئلی اگر میں نہ سنوں یا ہم لوگ, تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی, اور زیادتی کرنا جو ہے میں نے ناٹ آف دی پارٹ آف آور پروفیشن. بالکل. ڈاکٹر عالم, یو آر اے ریڈیولوجسٹ, ریڈیولوجی میں کیسے چلے گئے آپ؟ کیونکہ جنرلی امپریشن یہ ہے کہ ریڈیولوجی تو وہ آپ کی رپورٹس تو کوئی ٹیکنیشین بھی پڑھ سکتا ہے, اس میں آپ کو اسپیشلائز کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ لوگ آپ سے یہ بات کرتے ہیں؟ نہیں, اب کافی کانفیڈنٹ ہے ریڈیولوجسٹ پہ. پہلے جیسا حساب نہیں کہ ہم صرف ایکس رے کو ہی دیکھتے ہیں یا فریکچر دیکھتے ہیں. اب جو ہے ایم آر آئی, سی ٹی اسکین, الٹرا ساؤنڈ, سارے جو ڈائگنوسٹک پروسیجر ہیں, ایون اسپیشلسٹ سب ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ریڈیولوجی کی رپورٹ میں کیا ہے. تو وہ بھی ہم پہ کافی ٹرسٹ کرتے ہیں, اور میں اس وجہ سے آئی تھی ریڈیولوجی میں. بیسیکلی آئی ایم اے نیورو ریڈیولوجسٹ. ڈاکٹر صدیقی نیورو سرجن ہے, تو ان کے ساتھ ساتھ میری فیلڈ جو ہے نیورو ریڈیولوجی ہے, جس میں ایم آر آئی, سی ٹی اسکین, اینجیوگرافی
یہ سب چیزیں آتی ہیں. مشکل چیزیں دونوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم مشکل کام کریں گے جو محنت طلب ہے. نہیں اچھی بات ہے کہ خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے, آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو. اور آپ نے جیسے کہا کہ نیورو کی طرف آپ کا مائنڈ ہے, ڈاکٹر صاحب بھی نیورو سرجن ہے. اب پاکستان کو میڈیکل کا فقدان ہے کسی حد تک, کافی صورتحال بہتر ہوئی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جیسے کہ آپ ضیاء الدین تو وہاں MRI بھی ہے اور CT جو سب کچھ, مگر بہت سارے بھی ہیں جو سرکاری ہیں یا ان میں اتنی سہولتیں نہیں ہیں. ایک عام جو اب ایک CT اسکین نارملی آپ 1500 سے 2000 روپے میں ایک CT اسکین ہوتا ہے. ایک عام آدمی کی تنخواہ بھی اتنی ہو سکتی ہے, وہ کہاں جائے گا, کیا کرے گا؟ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں مفت میں آپ کسی کا علاج کرتے ہیں, فری کسی کا کرتے ہیں ٹیسٹ, ڈو یو؟ اس سلسلے میں ایک پالیسی میٹر ہے جو ہر ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن سے فالوڈ ہوتا ہے. تو جو نان افورڈنگ پیشنٹس ہوتے ہیں, ایون جو پبلک ہاسپٹل آئی مین گورنمنٹ ہاسپٹل سے بھی آتے ہیں, ان کے لیے بھی کنسیشن ریٹس ہوتے ہیں گے. اور جب ہم ایوالویٹ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نان افورڈنگ پیشنٹ ہے, پور پیشنٹ ہے, تو فری تو از ناٹ ریئلی پاسبل ان دا پرائیویٹ سیکٹر, ایون ان دا پبلک سیکٹر. تو تھوڑا سا جو ہے زکوٰۃ فنڈ کا سہارا لیتے ہیں, کچھ فنڈ ہمارے پاس جو ہے اویلیبل ہوتے ہیں, ان کا سہارا لیتے ہوئے جو ہے ریمارکیبل کنسیشن جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو فرض کریں کہ میں کہا 1500 چارجز ہیں نارمل, آپ کتنا کنسیشن کریں گے؟ 50% جو ہے 50%. میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ یہ مشین خراب ہو گئی, ٹھیک ہونے میں نہیں آتی, پتہ چلا مریض وہاں دھکے کھا رہا ہے, یہاں جا رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, بہت پرابلمس ہیں. اور اس ساری صورتحال میں آپ نے منوایا اپنے آپ کو. پیپر میں نے پڑھا ایک بہت زبردست, میں آپ کو قصہ سناؤں ناظرین, کہ ڈاکٹر صاحب کے کریڈٹ پہ ایک بہت زبردست آپریشن, وہ یہ ہے کہ ایک آپریشن کر کے انہوں نے ایک مریض کے میں ٹیومر تھا, اور ٹیومر کا سائز تھا کرکٹ بال کا سائز. اتنا زبردست انہوں نے آپریشن کیا. اور چاہوں گی